وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ نے وزیراعظم کو اٹلی میں 4 ملکی وزرائے داخلہ اجلاس پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں پاکستان کے علاوہ اٹلی، اسپین اور یونان کے وزیر داخلہ شریک ہوئے۔ ملاقات کا مزید احوال جانیں گے، راؤ دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا راؤ دلشاد۔ بالکل جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو حالیہ روم اور اٹلی میں ہونے والی 4 ملکی وزرائے داخلہ اجلاس میں اپنی شرکت کے بارے میں بریفنگ دی، جس میں پاکستان کے علاوہ اٹلی، اسپین اور یونان کے وزیر داخلہ بھی شریک ہوئے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو پولینڈ میں ہونے والی 6 افریقی وزراء داخلہ اجلاس کے بارے میں بھی بریف کیا، جس میں پاکستان اور پولینڈ کے علاوہ لٹویا، فن لینڈ، اسٹونیا اور لتھوانیا کے وزراء داخلہ شریک ہوئے تھے۔ دونوں کانفرنسز میں جو ہے وہ شریک ممالک نے پاکستان کے قانونی ورک پرمٹ کے جلد از جلد اجرا پر اتفاق کیا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ جو بریفنگ ہے وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو دی گئی ہے۔ آپ کے بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رکن ممالک نے یورپی ممالک کی جانب سے غیر قانونی طور پر سفر کرنے والوں کی تعداد میں صرف 1 سال میں 47% کمی لانے اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ٹھیک ہے راؤ دلشاد، اپڈیٹ کر رہے تھے تفصیلاً، بہت شکریہ آپ کا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال، اندرون ملک پروازوں کا شیڈول متاثر، لاہور اور کراچی کے مابین 2 طرفہ 5 پروازیں منسوخ۔ لاہور سے کراچی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA 401 منسوخ کر دی گئی۔ مزید کتنی پروازیں منسوخ ہوئی ہیں جان لیتے ہیں، سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید بتائیے۔ جی بالکل، مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے باعث اندرون ملک جلدی متاثر ہے۔ لاہور کراچی مابین 2 طرفہ 5 پروازیں وہ منسوخ کی گئی، جن میں لاہور سے کراچی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA 401 منسوخ کی گئی ہے۔ کراچی سے لاہور آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA 402 کو بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ کراچی سے لاہور آنے والی قومی ایئر کی پرواز PK 302، جبکہ لاہور سے کراچی جانے والی قومی کی پرواز PK 303 ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA 405 کو منسوخ کرنے کا فیصلہ ہے وہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ کراچی سے لاہور آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA 406 بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے سعید، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، اب تک 1,31,305 خاندان مستفید، 80,248 مکانوں کی تعمیر مکمل، 46,787 گھروں کی تعمیر حتمی مراحل میں داخل، 181 ارب روپے سے زائد فنڈز گھروں کی تعمیر پر خرچ کیے جا چکے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 7.3 ارب روپے کی ریکوری مکمل۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت شفاف، تیز اور مؤثر عمل درآمد جاری ہے۔ شہری اور دیہاتی علاقوں میں گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید کہا کہ مستحق خاندانوں تک رسائی کے لیے صوبہ بھر میں دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ ماحولیاتی نظام کے اہداف کا حصول، پنجاب کو عالمی بینک سے 13 ارب روپے ملنے کی توقع۔ عالمی بینک ادائیگیاں مختلف اقساط میں کرے گا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے باقاعدہ تصدیق کر دی۔ ادائیگیاں ماحولیاتی نظام سے متعلق اصلاحاتی اہداف کے حصول سے مشروط کر دی۔ پنجاب کو عالمی بینک کی جانب سے ماحولیاتی نظام سے متعلق اصلاحاتی اہداف کے حصول پر تقریباً 13 ارب 60 کروڑ روپے کی غیر ملکی ادائیگیوں کی توقع ہے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب نے مالی معاونت کی باضابطہ تصدیق کر دی۔ یہ رقوم عالمی بینک کی جانب سے مختلف اقساط میں جاری کی جائیں گی۔ دستاویزات کے مطابق مارچ 2026 میں 84 کروڑ روپے، مئی 2026 میں 2 ارب 50 کروڑ روپے، جبکہ جون 2026 میں سب سے بڑی قسط 10 ارب 20 کروڑ روپے موصول ہونے کا امکان ہے۔ حکام کے مطابق یہ تمام ادائیگیاں ماحولیاتی نظام سے متعلق طے شدہ اصلاحاتی اہداف کی تکمیل سے مشروط ہیں، جبکہ مجموعی طور پر بیشتر غیر ملکی فنڈز مالی سال کے آخری مہینے میں ملنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، جو صوبے میں ماحولیاتی اصلاحات اور پائیدار ترقی کے اقدامات کو تقویت دے گا۔ بڑھتا مالی سرپلس مگر صوبائی خود مختاری پر سوال برقرار۔ پنجاب میں مالی سال 2025-26 میں 700 ارب کا سرپلس ہوگا۔ مجموعی آمدن 5.3 کھرب، اخراجات 4.6 کھرب متوقع۔ ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق پنجاب کے ترقیاتی اخراجات میں 47% نمایاں اضافہ ہوا۔
बढ़ता माली सरप्लस मगर सूबाई खुद मुख्तारी पर सवाल बरकरार। पंजाब में माली साल 2025-26 में 700 अरब का सरप्लस होगा। सूबे की मजमूई आमदन 5.3 खरब रुपए जबकि अखराजात 4.6 खरब रुपए रहने का इम्कान है, जिसके नतीजे में काबिल जिक्र सरप्लस सामने आएगा। दस्तावेजात के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू में 11% इजाफा हुआ है। नॉन टैक्स आमदन में 37% नुमाया कमी देखी गई। इसके बरक्स तरक्याती अखराजात में 47% इजाफा किया गया है। सूबाई आमदन में मजमूई इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ताहम पंजाब का इन्हिसार बदस्तूर विफाकी मुंतकली पर कायम रहेगा। माली माहिरीन का कहना है कि अगर ये सरप्लस तवील मुद्दत तक बरकरार न रह सका तो आइंदा बरसों में सूबे को दोबारा माली दबाव का सामना करना पड़ सकता है। सिविल सेक्रेटेरिएट के करीब महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बिल्डिंग में आतिशबाजी रेस्क्यू 1122 के अमले ने 1.25 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, रेस्क्यू ज़राए का ऐसा बताना है। सिविल सेक्रेटेरिएट के करीब महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बिल्डिंग में आतिशबाजी के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, सिविल सेक्रेटेरिएट के पास वाक़े ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जो इमारत है, इसमें आतिशज़दी का ये वाक़या कुछ ही देर पहले पेश आया। रेस्क्यू 1122 की जो आग बुझाने वाली इमदादी टीमें हैं 2 घंटे कबल इस इमारत में आई और आग बुझाने के अमल में मसरूफ रहीं। इस वक्त रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया है। अब इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की ये इमारत है। कमोबेश 12 बजे के करीब इस इमारत के अंदर आतिशज़दी का वाक़या पेश आया और रेस्क्यू की जो इमदादी टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, ये मौके पे पहुंची और आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ अमल रहीं। इस हवाले से भी आपको बताया जाए कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जो इमारत है, यहाँ पे तमाम जो आपके मंसूबे हैं तरक्याती कामों के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होता है। इस हवाले से रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे तक भी आग की जो असरात हैं ये देखे गए। रेस्क्यू का अमला इस वक्त यहाँ पे मौजूद जरूर है। उनके मुताबिक आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। दीगर जो अमले से बात की, उन्होंने बताया कि अभी तायुन नहीं किया कि किस प्रोजेक्ट का या अबू बकर शेख, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। तैनातियों की निगरानी, कारकर्दगी का जायजा, मुमकिन बेज़ाब्तियों की जांच पड़ताल शुरू। FBI ने कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशंस खदमात से अंजाम देने वाले मुलाजमीन की तफसीलात मांग ली हैं। गुज़श्ता 3 बरसों में एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, कस्टम्स चेक पोस्टों पर तैनात मुलाजमीन का डाटा मांग लिया गया है। कलीम अख्तर से तफसीलात जानेंगे। कलीम अख्तर बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 सालों में कितने मुलाजमीन कहाँ तैनात रहे हैं, इस हवाले से जो FBI है उसने तमाम जो कस्टम फील्ड फॉर्मेशन से डाटा है वो तलब कर लिया है, जबकि बाकायदा तौर पर जो चीफ कलेक्टर्स हैं उनको अहकामात जारी कर दिए गए हैं और अहकामात जारी करते हुए ये कहा गया है कि गुज़श्ता 3 सालों में ऐसे तमाम मुलाजमीन जो कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर, सी पोर्ट्स पर या इसके अलावा बॉर्डर और कस्टम चेक पोस्टों पर तैनात रहे हैं, उनकी सब तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बोर्ड को भिजवाई जाएं। जबकि इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो डाटा मांगा गया है उसका मकसद न सिर्फ तैनातियों की निगरानी करना है, बल्कि इसके अलावा तमाम ऐसे मुलाजमीन और अफसरान जो कि तैनात रहे हैं उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने के साथ साथ मुमकिन तौर पर जो भी ज़ाब्तियाँ हैं उनकी जो जांच पड़ताल है उसका जो अमल है वो भी शुरू किया जाएगा। और इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो अहकामात हैं और जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएंगे। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन में तैनात जिसमें इंस्पेक्टर्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और इसके अलावा सुपरिटेंडेंट्स शामिल हैं, उनकी तफसीलात मांगी गई हैं। और इस हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन के जो सरबराहान हैं उन्हें खुसूसी मरासल अरसाल किया गया है, जिसके मतन के मुताबिक ऐसे तमाम अफसरान की तफसीलात मांगी गई हैं जो कि गुज़श्ता 3 सालों में मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर, सी पोर्ट्स पर, इसके अलावा कस्टम चेक पोस्टों पर तैनात रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे तमाम मुलाजमीन जिनका डाटा जो है बोर्ड को भिजवाया जाएगा उसमें न सिर्फ मुलाजमीन का नाम बल्कि इसके साथ साथ उनका ओहदा और इसके अलावा जो कहाँ कितना अर्सा तैनात रहे हैं, इन तमाम तरह की जो तफसीलात हैं वो भी बोर्ड को भिजवाई जाएंगी। जबकि इस सिलसिले में FBI ने तमाम जो चीफ कलेक्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन के सरबराहान हैं, उन्हें खुसूसी मरासला अरसाल किया है, जिसके मतन के मुताबिक ये कहा गया है कि जो तमाम तर तफसीलात है वो बोर्ड को जल्द अज जल्द भिजवाई जाएं, जिसकी मदद से न सिर्फ जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनकी कारकर्दगी का तयन किया जाएगा बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ जो अहकामात और फैसले हैं वो भी किए जाएंगे। कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
محکمہ جیل خانہ جات میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی گریڈ 12 کی 171 آسامیاں خالی ہیں۔ پنجاب حکومت کا محکمہ جیل میں جونیئر کمپیوٹر کی آسامیوں پر بھرتیوں کا فیصلہ، محکمہ داخلہ پنجاب کے ارسال کی گئی سمری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ راؤ دلشاد سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ راؤ دلشاد آگاہ کریں۔ بالکل جی، محکمہ جیل خانہ جات میں گریڈ 12 کی کمپیوٹر آپریٹرز کی اور آئی ٹی ایکسپرٹس کی جو ہے وہ 171 ایسی پوسٹ جو کہ خالی تھی، جس کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے باقاعدہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو صدا کی گئی کہ ان بھرتیوں کی اجازت دی جائے۔ آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے اب پنجاب حکومت نے باقاعدہ نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ان اگلی اسامیوں کو فوری پور کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے یہ جو سیٹس فل کی جائیں گی اس پر مکمل طور پر جو کرائیٹیریا ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو مکمل کیا جائے گا۔ آپ کے بتائیں کہ تمام تر اس معاملے کو جو ہے وہ پی پی ایس سی کے ذریعے اشتہار جاری کیا جائے گا اور اسی کے ذریعے امتحان پاس کرنے والے جو بچے ہوں گے، آپ کو بتائیں کہ تحریری امتحان اور دیگر مراحل کے بعد اس عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ بھرتی کے عمل کو شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر رکھا جائے گا۔ یہ باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ درخواستیں پی پی ایس سی کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ آن لائن ہی جمع کروائی جا سکیں گی۔ جب آپ کے بتائیں کہ محکمہ جیل خانہ جات میں آئی ٹی سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ان پوسٹوں پر بھرتی جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو یوں 171 خالی نشستیں تھیں جن کو پورا جی راؤ دلشاد آگاہ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ اے سی سٹی بابر علی رائے کا سہولت بازار کھڑک نالے کا دورہ۔ اے سی سٹی بابر علی رائے نے تمام سٹالز کا تفصیلی معائنہ لیا۔ مختلف سٹالز پر اشیاء خورنوش کی دستیابی، معیار، سرکاری نرخ نامے کا جائزہ لیا۔ تفصیلات جانیں گے فریحہ بطول سے۔ فریحہ آگاہ کریں۔ اس وقت میں کھڑک نالہ سہولت گو کے سٹال پر موجود ہوں، جہاں پہ شہریوں کو رمضان المبارک میں جو ہے وہ معیاری قیمتوں پر اشیاء فروخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اے سی سٹی بابر علی رائے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سر، وزٹ کیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل بڑے سیٹسفیکٹری جو ہیں وہ فیڈ بیک ہے لوگوں کا، اور لوگ اس چیز سے خوش ہیں کہ جو ریٹس ڈسپلے میں ہیں اور جو سبسڈائز کیے گئے ہیں انہی ریٹس پہ ان کو فروٹ بھی مل رہا ہے، سبزیاں مل رہی ہیں، اور جو جتنی بھی اشیاء خرد و نوش یہاں پہ اویلیبل ہیں وہ سرکاری نرخ نامے پہ مل رہی ہیں، اور کوالٹی پہ بھی ہے، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں نے یہاں سب سے فیڈ بیک لیا ہے، جتنے کسٹمر یہاں پہ اویلیبل تھے تو انہوں نے بڑا اظہار اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملی۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اے سی سٹی موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ فیلڈ پر ہوتے ہیں اور یہاں پہ پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ شہریوں کو اسپیشلی رمضان المبارک کے مہینے میں جو اشیاء خرد و نوش ہے ان کی قیمتیں جو ہیں وہ اصل قیمت پہ مل سکے، تاکہ شہریوں کو کسی بھی قسم کا نہ ہو پیش آئے۔ فریحہ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹاؤن ہال میں سول ڈیفنس کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، سیکرٹری داخلہ احمد جاوید قاضی کی شرکت، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز، اسپیشل سیکرٹری ہوم فضل الرحمان کی شرکت۔ مزید احوال جانیں گے طاہر خان سے۔ طاہر بتائیے۔ جی بالکل، سول ڈیفنس کے عالمی دن کے حوالے سے ٹاؤن ہال کے اندر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مختلف حکام نے شرکت کی۔ اس حوالے سے بات کریں گے ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب تسنیم علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر، زمانہ امن ہو یا جنگ، سول ڈیفنس کا کردار ہر اول دستے کا ہوتا ہے، آج عالمی دن ہے، کیا کہیں گے؟ جی، میں آج ہم اسی اہم دن کے حوالے سے یہاں آج مجتمع ہوئے۔ ہم نے اس میں منسٹر خواجہ سلمان رفیق صاحب، ابھی آپ نے دیکھا انہیں، وہ بھی تشریف لائے، ہوم سیکرٹری صاحب نے وقت نکالا، اور بہت سے ڈپٹی کمشنر لاہور جو ڈسٹرکٹ کنٹرولر لاہور بھی ہیں ہماری تنظیم کے، وہ بھی آج شامل رہے ہمارے ساتھ۔ آج ہم نے ایک بہت اچھی ڈیمونسٹریشن دی اپنی کیپیبلٹی کے حوالے سے کہ سول ڈیفنس کیا کرتا رہا ہے، کیا کر سکتا ہے اور آئندہ کیا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا یہ دن بہت اہم ہے۔ یہ دن صرف اس عزم کے لیے بہت اہم بن جاتا ہے کہ سول ڈیفنس کی جو فورسز ہیں، یہ جو ہماری پوری تنظیم موجود ہے وارڈن سروس کی، اور جتنے ہمارے والنٹیئرز ہیں پورے پنجاب کے اندر، جو کہ جن کی تعداد 3,15,000 سے اوپر تجاوز کر چکی ہے، اور جس کو ہم بڑھا کر انشاءاللہ ایک سال کے اندر 1.5 ملین تک لے کر جائیں گے۔ یہ پوری جو ہماری ورک فورس ہوگی، جو سول ڈیفنس ریزیلینس کور ہے، یہ کور انشاءاللہ کام کرے گی، اپنے
اپنی ڈومینس کے اندر رہتے ہوئے، اپنے اپنے اضلاع کے اندر رہتے ہوئے، چاہے کوئی ناگوانی افتاد ہو، کوئی مین میڈ یا نیچرل ڈیزاسٹر ہو، یا خدا نخواستہ کوئی وار سیناری ہو، تمام سینز کے اندر اسی علاقے کے اندر موجود جو ہماری تنظیم کے لوگ ہوں گے انشاءاللہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اچھا سر، جدید آلات سے بھی آراستہ کیا جا رہا ہے، ہم نے ابھی دیکھا، آپ نے اس کی نمائش بھی کی تھی، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کیا کیا ایسے آلات ہیں جس سے آراستہ کیا جا رہا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جی اس میں میں بہت مشکور ہوں میڈم چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کا، اور خواجہ سلمان رفیق صاحب منسٹر ہیلتھ اور کنوینر اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کا، اور ہوم سیکرٹری صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمارے سول ڈیفنس آرگنائزیشن کو 700 ملین کے قریب کے جو ہیں جو جدید آلات ہیں ان کو ہمیں سول ڈیفنس کے لیے ان کو پریکور کرنے کی اجازت دی۔ آج اس کا ڈیمونسٹریشن آپ نے دیکھا۔ اس میں سب سے بڑی جو ہماری استعداد کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ ہماری بام ڈسپوزل کمانڈ ہے۔ ہماری بام ڈسپوزل کمانڈ کے پاس جو پرانے کنونشنل ٹولز اور ہوا کرتے تھے، آئی ای ڈیز اور ایکسپلوسیوز اور اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، گرینیڈز یا بامس وغیرہ کو کسی بھی ٹیررسٹ اٹیک کی صورت کے اندر یا اس سے پہلے، تو جو وہ ان کی استعداد تھی وہ بہت لمیٹڈ تھی۔ اب اس جدید تقاضوں کے ساتھ نہ صرف ان کی جان محفوظ رہے گی، بلکہ جو نئے تقاضے ہیں کسی بھی آئی ڈی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور پلس اس کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ ہماری استعداد کے اضافہ ہوگا، اور یہ بڑے اچھے سلیقے کے ساتھ بڑے حفاظتی پورے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کر پائیں گے۔ اسی حوالے سے ہم نے یہ اکوپمنٹ خریدا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے بام ڈسپوزل سوٹس اور کٹس وغیرہ دیکھی۔ اس کے اندر ہماری فائر سیفٹی کی جو میئرز کی جو ہماری پوری ایکسرسائز چلا کرتی ہے، انسٹرکشن سٹاف پورے پنجاب کے اندر اداروں کے اندر جا کے جو فائر سیفٹی میئرز کو اور ان سے آگ سے بچاؤ کے، ہنگامی حالات میں آگ سے بچاؤ کے جو طریقہ کار ہیں ان کے حوالے سے جو اسکل ہم نے ان کو امپارٹ کرنی ہوتی ہے وہ بھی امپارٹ کریں گے۔ ہمارے پاس تمام ٹولز موجود ہیں، گیجٹس موجود ہیں، پروکیورمنٹ ابھی بھی چل رہی ہے انشاءاللہ، اور مزید پلان بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس پروکیورمنٹ کو پورے پنجاب لیول کے اوپر بنائیں گے۔ آپ نے موبائل سیفٹی وین بھی ہماری دیکھی، جو پبلک سیفٹی وین ہے، جہاں ہماری تنظیم پہنچ نہیں پاتی تھی، لوگوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، ہم بیسیکلی ریموٹ ایریاز کے لیے بھی تاکہ ہمارے لوگ جا سکیں، وہ تمام ایریاز کے اندر، چاہے وہ ریسکیو ٹریننگز ہیں، بام ڈسپوزل کی ٹریننگز ہیں، اور پلس اس کے علاوہ ہماری فائر سیفٹی کی ٹریننگز ہیں، وہ اس وہیکل کے اندر جا کر ان لوگوں تک پہنچ کر ان کی دہلیز کے اوپر جا کر انشاءاللہ ان کو ٹرین کریں۔ بہت شکریہ جی، بالکل یہ تھے ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب، ہم تفصیلاً آگاہ کرے تھے آج کی تقریب کے حوالے سے۔